پاکستان کا ہاتھ تھاما۔ IMF کے پروگرام کے لیے بھی چین نے پاکستان کی مدد کی۔ اہم مواقع پر چین نے لازوال کردار ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا طلبہ کو چین بھیجنے کے پہلے مرحلے کی تقریب سے خطاب، کہا چین پاکستان کا برے وقت کا ساتھی ہے۔ UAE، سعودی عرب، قطر، کویت ہمارے بہترین دوست ہیں۔ چین جانے والے طلبہ دن رات کام کریں اور ٹیکنالوجی لے کر آئیں۔ پروگرام میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بچے شامل ہیں۔ نوجوان اور تجربہ اکٹھا نہ ہونے تک ترقی کا فقدان رہے گا۔ پاکستانی طلبہ بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو ملک کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، مل کر رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا۔ آرمی چیف نے کہا آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہیں جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں، یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ جو کسی کے ذہن میں نہ آیا، مریم نواز نے کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انوائرمنٹ پروٹیکشن اسکواڈ کی بنیاد رکھ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرچم کشائی کی۔ ماحولیاتی تحفظ فورس پنجاب کا پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ فورس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سلامی دی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ملک کے کسی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز نہیں آ رہی۔ شہباز شریف کی ٹیم کی محنت کی وجہ سے معیشت بہتر ہوئی۔ پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی، ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ماضی میں جو حالت انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تھی وہی پنجاب کی بھی تھی۔ 4 سال پنجاب میں ایک حکومت رہی، اپنے کوریڈور بناتے رہے، خزانے بھرتے رہے۔ آج 1 سال میں پاکستان کے حالات بدل گئے۔ عالمی ادارے پاکستان کی ریٹنگ بہتر بتا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں، کچے کینال کا دوسرا مرحلہ جلد مکمل ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو منتقل کرنا خوش آئند ہے۔ 24 سال پہلے شروع ہونے والی کچے کینال آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی، وفاقی وزراء خالد مگسی اور جام کمال کی نیوز کانفرنس۔ وزیر تجارت نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ بلوچستان کو ترجیح دی۔ کچھ لوگوں کو بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ بلوچستان کی ترقی کا ثمر عوام کو ملے گا۔ خالد مگسی نے کہا وزیر اعظم نے اہم پروجیکٹ بلوچستان کو تحفے میں دیا۔ کینال منصوبے پر کام مکمل ہونے سے مزید پانی ملے گا۔ منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی ضروری ہے۔ آج ہم صرف اپنی ریاستوں کے نمائندے نہیں بلکہ عالمی محاذ پر صف اول کے سپاہی بن کر منشیات کے خلاف اکٹھے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک خلیج انسداد منشیات کانفرنس سے خطاب، کہا ہم مل کر اس لعنت کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھا سکتے ہیں، نوجوان نسل اور معاشروں کو محفوظ مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن۔ ایک ہفتے میں 11,276 موٹر سائیکلیں ضبط، فینسی نمبر پلیٹس، کالے شیشے اور دیگر جرائم کے خلاف 831 کارروائیاں کی گئیں۔ ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل اور لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل کی 223 گاڑیاں قبضے میں لی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا۔ تمام متعلقہ ادارے اس عمل میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سونے کی قیمت میں حیران کن اضافہ، فی تولہ قیمت نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ 8,600 روپے اضافے سے فی تولہ سونا 3,48,000 روپے کا ہو گیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت 7,373 روپے اضافے کے بعد 2,98,353 روپے ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔